الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر انق، معزز سامعین، ہمارے لیے یہ بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آپ سبھی حضرات کی یہ دلچسپی دیکھ کر کے موسم سرد ہے، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، کل ڈیوٹی پر بھی جانا ہے، لیکن محض ایک دینی جذبے سے آپ یہاں حاضر ہوئے. ہم آپ کے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے رب العزت سے دعا گو ہیں کہ بار الہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنا دے. شیخ محترم نے آپ کے سامنے آج کی اس حسین اور پررونق مجلس کے لیے موضوع کا انتخاب کیا ہے، سیرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مہینہ بھی محرم کا چل رہا ہے اور اس مناسبت سے بھی اس موضوع کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، پچھلے تقریباً 25-26 دن محرم کے اور اس سے پہلے بھی مختلف کئی دنوں سے آپ نے ٹیلی ویژن اور مختلف چینلوں سے بر صغیر پاک و ہند، بنگلہ دیش، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف شہروں میں، مختلف گاؤں میں، مختلف چوراہوں پر دینی مجلسوں کے نام پر مجلسوں کا انعقاد کیا گیا اور ان مجلسوں میں یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ یہ مجلسیں محبت آل بیت کے نام پر بپا ہوئی ہیں. لیکن سچائی یہ ہے، امانت داری کی بات یہ ہے کہ ان مجلسوں میں ان نفوس قدسیہ کو برا بھلا کہا گیا، ان کے خلاف زبان تان کو دراز کیا گیا، جن کی اگر سچی خدمات نہ ہوتی تو آج اسلام صحیح معنی میں ہم تک نہیں پہنچتا. اگر ان مجلسوں میں ان لوگوں کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی، زبان کھولی جاتی، برا بھلا کہا جاتا، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور جب اللہ کے رسول کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو ظالموں نے ان کے ساتھ غداری کی اور انہیں مظلومانہ طور پر
شہید ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر ان کے خلاف زبان کھولی جاتی، ان کو برا بھلا کہا جاتا، ان کے خلاف زبان تان دراز کی جاتی تو بات کچھ سمجھ میں آتی اور بات کچھ حقیقت پر مبنی ہوتی۔ لیکن افسوس کی بات ہے ان کو چھوڑ کر ان شخصیتوں کو متون کرنا، ان عظیم ہستیوں کو برا بھلا کہنا، ان کے خلاف زبان تان دراز کرنا جنہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، جن کی ہڈیاں اسلام کے لیے پلر کے طور پر کیا ہوئی ہیں، استعمال ہوئی۔ میں آج تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف خاص طور سے جس عظیم شخصیت کو نشانہ بنایا جاتا ہے آج ان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے حقیقت کھل کر کے آ سکے۔ وہ شخصیت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مہینے میں سب و شتم کیا جاتا ہے، ان کے خلاف زبان تان کو دراز کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے اس وقت جبکہ ان کی عمر 25 سال کی تھی۔ پورا خاندان ایک ساتھ کیا ہوا؟ مسلمان ہوا، حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ فتح مکہ کے وقت سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کے معاویہ، ان کے باپ ابو سفیان، ان کی ماں ہندہ اور دیگر خاندان کے سارے افراد اسلام لے آئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے گھر کو، معاویہ کے خاندان کو عزت بخشتے ہوئے آپ نے یہ بات فرمائی، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام۔ اگر کوئی انسان جاہلیت میں اسلام سے پہلے قائد و سردار رہا ہو، سیادت و قیادت رہبری اس کے ہاتھوں رہی ہو، قوم کا، وہ قبیلے کا سردار رہا ہو، اگر ایسا انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی تکریم کی جائے، اس کو اس کی عزت دی جائے، اس کو اس کے مقام پر رکھا جائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ معاویہ کے خاندان کو اور معاویہ کو عزت بخشی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے مد مقابل آپ نے ابو سفیان کے گھر کو کیا کیا؟ دارالامان قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ میں جا کر کے پناہ لے لے، اگر کوئی شخص ابو سفیان کے گھر میں جا کر کے پناہ لے لے تو اسلام کی چمکتی ہوئی تلوار اس کے تن سے اس کی گردن کو جدا نہیں کرے گی۔ کتنی عزت دی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہی نہیں بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفاداری پر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت پر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی پر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنجیدگی پر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سلیقہ مندی پر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فہم و فراست کی تصدیق کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل کیا جو وحی کے امین بنے، جو قرآن مجید کو لکھ کر کے محفوظ کرنے کے کیا بنے؟ امین بنے۔ گویا رسالت و نبوت نے معاویہ کی امانت داری پر کوئی شبہ نہیں کیا۔ آج 1400 برس گزرنے کے بعد اگر کوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت داری پر شبہ کرتا ہے تو اسے پہلے اپنے ایمان کی سرٹیفکیٹ دینی ہوگی، اپنے سچائی کی سرٹیفکیٹ دینی ہوگی، اس لیے کہ معاویہ کی سچائی پر، معاویہ کی صداقت پر، معاویہ کے ایمان پر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شبہ نہیں تھا۔ اور سب سے اہم ترین کام وحی کی امانت، وحی کی حفاظت، اس کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری ان کے حصے میں آئی، ان کے نصیبے میں آئی، اور جس سے ان کی شخصیت کیا ہوئی؟ بلند ہوئی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وحی کے کام پر لگایا، بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ ڈیلیگیشن وفود جو اسلام کے بارے میں تعارف کے لیے یا تفاہم کے لیے یا صلح و مصالحت کے لیے آیا جو کرتے تھے، ان کے ریسپشنسٹ یا استقبالیہ
یا ان کو ڈیل کرنے کی جو کمیٹی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، ان میں بھی معاویہ کا نام سر فہرست تھا۔ یہ بات کی دلیل ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنجیدگی پر، آپ کی فہم و فراست پر نبوت کی یہ تصدیق ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، مکہ جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کے لیے چند قلم مکہ میں پائے جاتے رہے ہوں گے۔ یہی یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اس زمانے میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور شخصیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی فضیلتیں ہیں جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یرکبون البحر قد اوجبوا، میری امت کی وہ پہلی جماعت جو کشتیاں بنا کر کے، سفینہ بنا کر کے سمندری راستے سے دعوت دین کو لے کر کے دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کریں گے، ان کے لیے میں جنت کی کیا کرتا ہوں؟ بشارت دیتا ہوں۔ میرے بھائیو اور دوستو، تاریخ کے صفحات سے پوچھو، اسلامی تاریخ میں نہیں، انسانی تاریخ میں میں کہہ رہا ہوں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے سمندر کے سینے کو، چھاتی کو چیر کر کے سفر کرنے کا سلیقہ لوگوں کو سکھایا، اور اپنے دور حکومت میں انہوں نے کشتیاں بنوائی، کمپنیاں بنوائی، اور باقاعدہ اس کے لیے جو ہے فنڈ مہیا کرایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے کیا بنے؟ مصداق بنے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ الاداب، کہ اے اللہ تو معاویہ کو کتاب اور حساب، لکھنا پڑھنا اور حساب و کتاب سکھا دے، اور ساتھ ہی ساتھ کہا وقہ الاداب، کہ اے اللہ تو معاویہ کو نار جہنم سے بھی بچا دینا۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان معاویہ کے لیے کھل رہی ہے دعا کے طور پر، اور اس بات کی دعا، اس عظیم ترین شخصیت کو، اس کے جسم خاکی کو جہنم کی عذاب سے تو کیا کر دینا۔ آج افسوس کی بات ہے، معاویہ کے ایمان پر، معاویہ کے اسلام پر انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، کیا زبان نبوت سے نکلی ہوئی دعا رائے گاہ چلی گئی؟ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے کہنے کے مطابق تم تو جنت کے ٹھیکیدار بن گئے محبت رسول کے، محبت خاندان بیت کے نام پر، اور معاویہ جن کی خدمات اسلام کے لیے بیش بہا، جنہوں نے اسلام کے لیے مختلف قربانیاں دی، اسلام کو چہار داغے عالم میں پھیلایا، ایسی عظیم ترین شخصیت، ایسی عظیم ترین ہستی، وہ تمہارے قول کے مطابق نامعلوم کن جو ہے ہدف ملامت اور تنقید کا نشانہ بن گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی عظیم ترین شخصیت ہے۔ ان کی ماں ہندہ، یہ وہی ہندہ بڑی انتہائی غیرت مند خاتون تھی۔ جب یہ اسلام لائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے عہد لیا، اللہ کے رسول جب کوئی عورت بیعت کرتی تھی ہاتھ ملا کر کے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کسی عورت سے ہاتھ ملایا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے یہی بیعت لیتے تھے کہ تم زنا نہیں کرو گی، تم شرک نہیں کرو گی۔ تو ہندہ کا جب یہ واقعہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے اس بات کا عہد لینا چاہا تو ہندہ نے کہا اوتزنی الحرہ یا رسول اللہ، کیا ہے اللہ کے رسول، کیا آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ یہ معقول سی بات ہے۔ اتنی انتہائی باغیرت خاتون تھیں۔ جی ہاں، یہ وہی ہندہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو کچا نگلنے کی انہوں نے کیا کی تھی؟ ناپاک کوشش کی تھی۔ لیکن یہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ لیکن ایک واقعہ اور میں بتاتا چلوں کہ ہندہ کی شادی ابو سفیان سے پہلے کسی اور سے ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیوی ہندہ پر الزام لگایا بدچلنی کا۔ ہندہ کے باپ نے باقاعدہ اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی دیکھو، اگر واقعی معنی میں تم سے یہ غلطی صادر ہوئی ہے تو تم مجھے بتا دو، میں کسی آدمی کو متعین کر کے پیسے لے کر کے لگا دوں گا، اس کو مار کر کے کام کیا کر دے گا؟ صاف کر دے گا۔ اور اگر تم نے یہ غلطی نہیں کی ہے تو تم مجھے بتا دو
اور پھر اس آدمی کو میں گھسیٹ کر کے اس دور کا جو نظام اور سسٹم تھا، نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جاتے تھے، کہا میں اس معاملے کی تصفیہ کے لیے جاؤں گا۔ چنانچہ ہندا نے کہا کہ میرے باپ مجھ سے ایسی کوئی بھول کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، اور ہندا کو ان کے باپ نے ان کی سہیلی کے ساتھ نجومی کے پاس لے جا کر کے پیش کیا۔ نجومی نے کندھے پر مارتے ہوئے کہا کہ یہ وہ عورت ہے خاتون جس کے بطن سے ایسا بچہ پیدا ہوگا جو عرب و عجم کا کیا بنے گا؟ سردار بنے گا۔ جی ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب و عجم کے وہ سردار ہیں جن کی سرداری پر عالم اسلام کو فخر کرنا چاہیے۔ ایسے سردار جو عالم اسلامی پر 20 سال تک بلا شرکت غیرے حکومت کی اور عالم اسلام کو بہت کچھ بخشا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ کی کیا رائے ہے معاویہ کے بارے میں، تو کہا ما رأیت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ، کہ ہماری ان آنکھوں نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاویہ سے زیادہ سیادت و قیادت، رہبری، لیڈنگ، قیادت کی پاور، اغوا گیری، ملک گیری، جہاں بانی اور جہاں گیری کی جو صلاحیت ہم نے معاویہ کے اندر دیکھی وہ ہماری آنکھوں نے کسی اور کے اندر نہیں دیکھا۔ یہ کس کی بات ہے؟ معمولی صحابی نہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو ابن عمر کی شکل میں ہے، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو عثمان اور علی کے ٹکر کے صحابی ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 اشخاص میں سے شامل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو اپنے بعد کیا کیا تھا؟ نامنیٹ کیا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صحابی نے عرض کیا کہ ابن عمر، عبداللہ، کیا تمہارے باپ عمر کے اندر، کیا ابو بکر کے اندر بھی یہ صلاحیت نہیں تھی؟ کہا کان اتقى من ذلك، یہ دونوں شخصیتیں ابو بکر اور عمر، تقوی اور بزرگی، محبت رسول، فدائیت، جانثاری، رسول کے لیے تن من دھن سب کچھ اڑانے کا جو جذبہ ہے، ان تمام اعتبار سے معاویہ پر بہت بھاری ہے، لیکن سیادت و قیادت کے اعتبار سے، ملک گیری اور جہاں بانی کے اعتبار سے جو صفات معاویہ کے اندر پائے جاتے ہیں وہ کسی اور کے اندر، جی ہاں، معاویہ کی جیسی سیادت آج تک عالم اسلام نے نہیں دیکھا، آج تک عالم اسلام نے نہیں دیکھا۔ معاویہ کے زمانے میں اسلام کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ معاویہ نے جو خدمت اسلام کی دی وہ بہت بڑی خدمت تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عبداللہ ابن مبارک سے ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا ماذا اقول فی رجل قال رسول اللہ سمع اللہ لمن حمدہ فقال ربنا ولک الحمد۔ یہ ربنا ولک الحمد کی دعا جو آپ جانتے ہیں، یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی دیکھیں کتنی سوچ ان کی صحیح تھی۔ کہا ایک ایسے انسان کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب سنا ربنا لک الحمد تو فوراً سمیع اللہ لمن حمدہ، تو فوراً معاویہ کی زبان سے کیا نکلا؟ ربنا لک الحمد۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عبداللہ ابن مبارک سے ایک مرتبہ اور پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کون نہیں جانتا؟ بنو امیہ کے جو بادشاہان گزرے، عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت انتہائی نرالی شخصیت ہے۔ بنو امیہ نے جو ظلم و زیادتی کی تھی، جاگیرداری کی شکل میں یا دیگر چیزیں، سب کو بیت المال میں لوٹانے کا کام کس نے کیا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز نے کیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کا تقوی، خوف خدا، خشیت الہی اور تہجد گزاری، شب گزاری ان کے اندر اس قدر تھی کہ تہجد کی نماز میں میرے بھائیوں اس قدر روتے تھے کہ ان کی دونوں آنکھوں میں گڈھا بن گیا تھا، جہاں آنسو آ کر کے کیا ہو جاتا تھا؟ ٹھہر جاتا تھا۔ اتنی عظیم ترین شخصیت جو مسلم ہے امت اسلام میں۔ جب کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مبارک سے کہ آپ یہ بتائیے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، وہ غبار جو معاویہ کے نتھنے میں یا ان کے گھوڑے کے نتھنے میں لگا راہ جہاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو معاویہ کی بات کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں وہ غبار عمر بن عبدالعزیز سے کیا تھا؟ بہتر تھا اور افضل تھا۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حل لک فی امیر المومنین معاویہ
فإنه ما أوتر إلا بواحدة فقال إنه فقيه. کہا آپ کیا فرماتے ہیں؟ معاویہ نے ایک رکعت وتر سے زیادہ کبھی وتر کی نماز نہیں پڑھی. تو کہا معاویہ کے بارے میں گفتگو مت کرو، انتہائی فقیہ ترین انسان ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر معاویہ کی کیا شخصیت تھی؟ چند اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہوئی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کی روشنی میں بھی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی عزت و احترام ذات رسالت کے سامنے تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی کیا کری ہے؟ بشارت دی ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، اس معاویہ کو اگر آج محفلیں سجا کر کے اسٹیج لگا کر کے کافر و مرتد قرار دیا جائے، بددین کہا جائے، ان کے ایمان پر کوئسچن مارک لگایا جائے، ان کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے، اور ان کے ایمان کے بارے میں نازیبا حرکات اور الفاظ کہے جائیں، یہ کہا جائے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر کے امت اسلام کی قبر کھود دی، یہ کہا جائے کہ معاویہ نے دولت کے ذریعہ سے اور اپنی پاور کے ذریعہ سے عالم اسلام کی گردنوں کو جھکا دیا اور ان کی زبانوں کو سی دیا اور ان کے ایمان و یقین کا سودا کر لیا پیسے کے بلبوتے پر، کیسے الزامات ہیں ان صحابہ کے بارے میں جن کے بارے میں قرآن مجید بھی گویا ہوتا ہے. تو ان الفاظ میں رجال صدقوا ما عہد اللہ، رجال صدقوا ما عہد اللہ، یہ ایسی جماعت تھی جنہوں نے سچ کر دکھایا اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے باندھا تھا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اس میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو دنیا میں زندہ ہیں اور کچھ اپنی زندگیاں پوری کر کے چلے گئے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. قرآن یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو وفا کا، ایمان پر بقا کا اور اسلام کی خدمت کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اس پر قائم رہے، اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. میرے بھائیو اور دوستو، قرآن نے عام صحابہ کے بارے میں اعلان کیا کہ انہوں نے وعدہ کو نبھایا. آج شیعت اور رافضیت کے ٹکسال سے ان ملکوں سے جن ملکوں کو زیر نگی کیا ہے انہی خلفاء نے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں رہ گئے تھے، یہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے چند کو چھوڑ کر کے کیا ہو گئے تھے؟ یہ سب خارج ہو گئے تھے. میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کی صداقت تو کچھ اور کہہ رہی ہے. اور اگر یہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اگر ان صحابہ نے اپنے ایمان و ضمیر کا سودا کر لیا تھا، تو سوال یہ ہے کہ جو صحابہ اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، جو ساتھی قرآن و سنت کے نصوص یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، وہ ساتھی نہ تو موسیٰ کو ملے، وہ ساتھی نہ تو عیسیٰ کو ملے، نہ ابراہیم کو ملے، نہ نوح کو ملے، نہ کسی اور نبی کو ملے. اگر ان ساتھیوں کے بارے میں، اصحاب محمد کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ 12 اور 14 کو چھوڑ کر بقیہ سارے کے سارے کیا ہو گئے تھے؟ مرتد ہو گئے تھے. وہ پیسوں کی لالچ میں اپنے ایمان و ضمیر کا کیا کرتے تھے؟ سودا کرتے تھے. تو پھر سوال یہاں بھی پیدا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں آخر وہ کون سا کارنامہ انجام دیا؟ اگر ان کے مرتے ہی ان کی پیدا کی ہوئی ٹیم، بنائی ہوئی جماعت حکومت و سیاست پر اس طرح سے لڑ پڑی جس طرح سے دنیا پرست آج کے زمانے میں لڑتے ہیں، یا کہہ دیجئے جس طرح کتے مردہ لاش پر کیا پڑتے ہیں؟ جھپٹ پڑتے ہیں، تو آخر کوئی کارنامہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی نہیں رہ جائے گا. میرے بھائیو اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کی یہ صراحت بالعموم ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سرخیل صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ قربانیاں دی ہیں، اور اسلام کی اتنے بڑے پیمانے پر جنہوں نے کیا کری ہے؟ خدمت کی ہے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے بارے میں بالعموم کیا کہا ہے؟ کہا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحب احبهم. اے لوگو، میرے چلے جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کو ہدف ملامت اور تنقید کا نشانہ مت بنانا، اس لیے کہ صحابہ سے محبت مجھ سے محبت ہوگی، اور صحابہ سے دشمنی مجھ سے کیا ہوگی؟ دشمنی ہوگی. یاد رکھو مسلمانوں، خوش نصیبی ان مسلمانوں کی ہے جو صحابہ سے محبت واقعی معنی میں کرتے ہیں، جو چند کے محبت کے آڑ میں بقیہ کو مرتد نہیں قرار دیتے.
بلکہ سب سے محبت اپنے ایمان کا اور اپنے عقیدے کا حصہ مانتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر، واللہ لو انفق احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اللہ کی قسم آج کے دور میں اگر کوئی ولی اللہ، بہت بڑا ولی اللہ، کتنے بڑے درجے کا کیوں نہ ولی ہو جائے اللہ کا، یعنی اللہ کا دوست اپنے عمل اور تقوی کی بنیاد پر، اپنے قربانیوں کے صلے کی بنیاد پر، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، تو ایک سیر جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچہ کیا ہے، اگر احد پہاڑ کے برابر آج کے دور کا کوئی انسان اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے تو ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ جب عام صحابی کی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو، معاویہ کا پھر کیا مقام ہوگا، اور ان صحابہ کا کیا مقام ہوگا، ابو بکر اور عمر اور عثمان کا، جن کے بارے میں تان یوں کھینچا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکومت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت اگر علی سے نہ چھینی ہوتی، غصب نہ کی ہوتی، تو حکومت کہاں جاتی؟ سادات، خاندان سادات میں جاتی، فاطمہ کے اولاد میں جاتی، اور کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اگر کسی شخص کے معدے میں کوئی بات نہیں ہضم ہو پاتی ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اتنا کہہ لے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد نہ کرتے، کسی اور کو کرتے، تو شاید امت اسلامیہ کا حال، جبکہ اگر مگر والا مسئلہ بھی دین میں یہ مناسب کی بات نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک سیاسی بھول ہو سکتی ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو، اگر انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا تو اس کی بنیاد پر اتنے بھیانک کوئسچن کہ ایمان اور یقین، مغیرہ ابن شعبہ کے ایمان اور یقین، بڑے بڑے صحابہ کو خروج اسلام کا سرٹیفکیٹ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے بھائیو اور دوستو، ولی عہدی کے مسئلے میں بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ولی عہدی یہ کوئی شرعی طور سے غلط مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی ایک ادنا سی نص کوئی شخص نہیں دکھا سکتا کہ اپنے بعد بیٹا کو باپ ولی عہد نامزد نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، آپ نے امت اسلام کو اس حالت میں چھوڑا، بلکہ اشارات بھی اس طرح سے دے دیے کہ امت اسلام ابو بکر کے ہاتھوں پر کیا ہو جائے گی؟ اکٹھی ہو جائے گی۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو دیکھیے، انہوں نے باقاعدہ اپنے بعد خلیفہ نامزد کر گیا، 6 آدمیوں کو کیا کر گئے؟ ٹیم بنا کر کے گئے، اور بنانے سے پہلے یہ بات بھی کہہ کر کے گئے کہ آج اگر ابو عبیدہ ابن الجراح زندہ ہوتے تو میں سنت فاروقی پر عمل کرتے ہوئے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد کیا کیا تھا؟ خلیفہ نامزد کیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر اللہ پوچھے گا مجھ سے قیامت کے دن کہ امت اسلام کی باغ ڈور تم نے کس کے ہاتھ سونپی تھی، تو میں اللہ سے کہوں گا کہ اس دھرتی پر تجھ سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا تھا، تیرے دین کی خدمت کی امید جس سے مجھے سب سے زیادہ تھی، اس کے ہاتھ میں نے امت اسلام کی باغ ڈور کیا کی تھی؟ سونپی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس اعتبار سے میں نے کہا کہ اگر تاریخ جمل اور صفین آپ کے سامنے ہو جائے، جہاں پر 1 2 نہیں 80,000 صحابہ، ان کو مارنے والے صہیونی طاقت جو آج غزہ اور مسلم بستیوں پر پاورفل وزنی بم گرا کر کے خوشیاں محسوس کر رہے ہیں، اللہ انہیں سمجھ دے، اللہ انہیں مسلمان بنا دے، اور اگر وہ اسلام کے لیے نہیں تیار ہوتے تو اللہ ان پر ایسا قہر ڈال دے کہ وہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا کہ جمل اور صفین میں اسلام کی وہ چمکتی ہوئی تلواریں جو اسلام کی خدمت کے لیے دشمنان دین و اسلام کا قلعہ فتح کر رہی تھیں، آپسی اختلافات کی بنیاد پر بے نیام ہو گئی تھیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری کے بعد امت اسلام کی تلوار ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہو گئی تو خیر ہی خیر ظاہر ہوا، خوشیاں ہی خوشیاں آئیں، برکت ہی برکت نازل ہوا، اور اسلام 4 دانگے عالم میں کیا ہو گیا؟ پھیل گیا۔ کیا یہ نہیں کہا جا سکتا
کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اپنے آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے، جب کسی نے کہا کہ معاویہ تمہارے اوپر علی لشکر کشی کرنے والے ہیں اور یاد رکھو تم معاویہ علی کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتے ہو ایمان میں، تو انہوں نے برملا کہا تھا کہ علی مجھ سے بہتر ہیں، علی ہر اعتبار سے مجھ سے بہتر ہیں، اور میں اپنے آپ کو علی کے مد مقابل خلافت کا دعوے دار نہیں سمجھتا، لیکن خون عثمان کا جو مسئلہ ہے سیاسی طور پر علی سے چوک ہو رہی ہے، اور میں عثمان کا قریبی ہوں، میرے بہنوئی ہیں، میں ان کی حکومت کا اتنا بڑا طاقتور انسان تھا، اسلام کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے ان قاتل عثمان سے بدلہ لینا میرا فرض بنتا ہے۔ ایک سیاسی مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا، سوچا کیا یہ ممکن نہیں کہ امت اسلام پھر سے اختلافات کا کیا ہو جائے، شکار ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ فلاں انسان بہت متقی ہے۔ تقویٰ اور چیز ہے، اور سیادت و قیادت، جہاں بانی اور جہاں گیری کیا نام ہے، الگ چیز ہے۔ یزید کی سیرت کے متعلق جو صحیح روایات ہیں، دوستوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا روایتیں حکایتیں بیان کر رکھی ہیں۔ آج کا انسان جو بیٹھ کر کے سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ نہیں، موقع آ جائے تو شراب پیتا ہے، سال بھر نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ کا وہ پابند نہیں، چہرہ مہرہ اس کا اسلامی نہیں، سینہ پیٹ پیٹ کر کے ان اذلہ صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، جن کے پاؤں کے دھول گرد کو بھی وہ پا نہیں سکتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اس بنیاد پر خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا کہ یزید بمقابل حسین زیادہ دیندار ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سوچا ہو کہ میرا بیٹا ہونے کے ناطے امت اسلام شاید اس بات پر کیا ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، ورنہ حسین کے مد مقابل عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور دیگر بڑے بڑے صحابہ تھے جو حسین سے بھی زیادہ حکومت و خلافت کے حقدار کیا تھے، موجود تھے۔ اگر تقویٰ کی بنیاد پر سرداری اور رہبری دی جائے تو یہ حق جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں بنے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، واقعہ کربلا بھی جو پیش آیا وہ ایک حادثاتی واقعہ ہے، عالم اسلام کے لیے ایک ناسور ہے، ہر مسلمان اس سے تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر چاہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان کھولی جائے یا معاویہ کے بیٹے یزید کے بارے میں کفر تک جو ہے جملے اور یا فتوے صادر کیے جائیں، اسلام اس طرح کی تعلیم ہمیں نہیں دیتا۔ اسلام نے غزوہ صفین اور جمل دونوں کی لڑائیوں کو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ واقع کربلا بھی جب پیش آیا، جہاں نواسہ رسول کی شہادت ہوئی، وہ واقعہ بھی پیش آیا تو صحابہ کرام ایک دو نہیں، جم غفیر ان کی موجود تھی، اور انہوں نے صبر کے ساتھ اس واقعے کو کیا کر لیا، برداشت کر لیا۔ انہوں نے کوئی ایک روایت بتائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یزید کی بیعت سے اپنے ہاتھ کو کیا کر لیا ہو، کھینچ لیا ہو۔ اگر یزید جیسا کہ آج یہ دوست بتاتے ہیں کہ کھلا شراب پیتا تھا، کھلا زناکار تھا، اور کھلا جو کیا کیا مسائل تھے جو آج کہا جاتا ہے، تو میرے بھائیو اور دوستو، شروع ہی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یزید ہم دفاع کے لیے نہیں، کوئی وکیل صفائی نہیں بیٹھے ہیں جو بنو امیہ یا معاویہ یا فلاں کے خلاف ہم بولنے والوں کے خلاف ہم وکیل بن جائیں، لیکن میرے بھائیو اور دوستو، سچائی یہ ہے کہ تاریخ کے صفحات کے جو حوالے پیش کیے جاتے ہیں، انہی تاریخ کے صفحات میں ایسے حوالے بھی موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید کی پرورش دینی نہج اور دینی کتابوں پر ہوئی تھی۔ وہ انتہائی سمجھدار تھا، فقیہ تھا، اور ایک بادشاہ زادہ تھا، اس کے اندر کھیل کود سے شغف ضرور تھی، لیکن اس درجہ گرا ہوا کہ اس کو کافر کہا جائے، امت اسلام کے لیے بات مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو کیا کریں، محفوظ کریں، اور یہ واقعات جو عالم اسلام میں پیش آئے، وہ ساری شخصیتیں اللہ کے جناب میں اب جا کر کے موجود ہیں، پہنچ چکی ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ بھی کر دیا ہوگا۔ ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تمام دکھد گھڑیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیا اور ایک قضا اور قدر کا فیصلہ مانا، اس لیے کہ زمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ام سلیم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غمگین تھے،
آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس نے رلایا؟ کہا میرا یہ نواسا حسین، اپنوں کے ہاتھوں کیا ہوگا؟ اس کے قتل کرنے والے یورپ اور امریکہ کے یہودی نہیں، اپنے لوگ اس کو کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ گویا قتل کرنے والے بہرحال چاہے جتنا درجہ آپ کہہ لیجئے فاسق تھے، فاجر تھے، لیکن مسلمان ایمان کا حصہ ان سے چھیننا آپ کے لیے ممکن۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ختم کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہی نہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ترین صحابی تھے۔ ان کی خدمات ہے، ان سے محبت ایمان کی دلیل ہے، اور ان سے محبت ایمان کی کسوٹی ہے۔ محبت آل بیت کے نام پر جو یہ دھندا لوگوں نے چلا رکھا ہے، اسلام سے محبت یا آل بیت سے محبت یہ نہیں ہے کہ انسان سینہ پیٹے، اپنے جسموں کو کیا کر لے؟ زخمی کر لے، اور ایک بناوٹی محبت کے اظہار میں آڑ میں تمام مسلمانوں کو کیا کر دے؟ گالیاں دے، فاسق و فاجر قرار دے۔ یہ سیرت کا ٹکسال ہے، یہ ایک مسلمان کی سمجھ نہیں ہو سکتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یزید کے بارے میں ہمیشہ عالم اسلام میں اختلاف رہا ہے۔ کہا 3 جماعتیں ہیں اور ان میں ایک حق پر ہے۔ ایک جماعت تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یزید کو کافر کہا ان کے پاس نہ کتاب سے نہ سنت سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر یزید کو کیا کہا جائے؟ کافر کہا جائے۔ کہا دوسری وہ جماعت ہے جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی قرار دیا اور حسین کے دفاع کیا، کہا یہ ناصبیوں کی جماعت ہے۔ کہا تیسری جماعت اہل سنت والجماعت کی ہے، اور وہ اس واقعے کو اللہ کی قضا اور قدر پر محمول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ہونا تھا جو ہو گیا، عالم اسلام کے لیے جو دکھد تھا۔ اور یزید کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اپنانی چاہیے۔ بلا شبہ نواز رسول فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راز دلارے حسین کا مقابلہ اگر یزید سے کیا جائے تو سیرت و کردار میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ یزید کہیں خال بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کا مقام بہت بڑا، آپ کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ اگر حالت سجدہ پیٹھ پر چڑھ جائے تو اپنا سجدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیتے تھے؟ لمبا کر دیتے تھے۔ یہی جذبہ ہمارا بھی ہے، لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ ان کو آڑ بنا کر کے بقیہ کو کافر گردانا جائے، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ پروردگار عالم ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، تمام صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرما دے، اور جب تک ہم جئیں ایمان اور اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سوالات کا دور چلے گا۔ آپ لوگوں کو شکایت ہے کہ مجھ صاحب تقریر اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ سوال کا موقع نہیں ملتا ہے، اس لیے آج جو ہے اسی پر بس، اور اب سوالات کا سلسلہ چلے گا۔ دیکھیں سوالات کا ہمارے پاس ماشاءاللہ انبار ہے، اور یہ الحمدللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ذوق اور آپ لوگوں کی دلچسپی کی دلیل ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس سلسلے میں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا جواب صحت کے قریب ہو۔ پہلا سوال ہے کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا تم نے اچھا نہیں کیا، اب تمہاری اولاد میری اولاد کو قتل کرے گی۔ میرے علم کی حد تک ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں پائی جاتی ہے۔ حدیث کے گڑھنے والوں کی تعداد بہت ہے۔ اس حدیث کے بارے میں مولانا کیا؟ واہی اور تباہی روایتیں ایک دو نہیں، مسلک کے تعصب میں یا شیعت اور رافضیت جب پروان چڑھی اس میں بہت ساری حدیثیں گڑھی گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کسی کتاب سے نوٹ کر کے کوئی واقعہ دے دینا یہی کمال نہیں ہے، بلکہ وہ واقعہ صحیح بھی ہونا چاہیے، یا وہ روایت کیا ہونی چاہیے؟ صحیح ہونی چاہیے، اور یہ روایت صحت کے کسوٹی پر پوری نہیں اترتی۔
کیا یزید نے قاتل حسین کو ان کے عہدوں پر باقی نہیں رکھا تھا جس طرح علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو اپنے ساتھ رکھا تھا؟ تو کیا یہ انتقام تھا؟ میرے بھائی، واقع کربلا کا جو بانی اور مبانی ہے آپ کو معلوم ہے، وہ ہے کون؟ ابن زیاد، اور اس کے کمانڈر ابن زیاد یہ بھی جانیے کوفہ کا گورنر نہیں تھا، یہ گورنر کہیں اور جگہ کا تھا، اور یزید سے اس کی انبن رہتی تھی ہمیشہ، اور یزید وہاں کی گورنری سے بھی اس کو معزول کرنا چاہتا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی غلام تھا جو بہت ہی خاص تھا مشورے میں۔ یزید نے خلیفہ بنتے یا مطلب حکومت سنبھالنے کے بعد اس سے مشورہ کیا، اور کوفہ کے سیاسی حالات کا جب جائزہ لیا تو اس نے کہا، یزید کو مشورہ دیا کہ آپ ایسے حالات میں ابن زیاد کو معزول نہ کیجیے، بلکہ اسی کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجیں۔ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ کیا تفصیل ہے، کیسے گیا، کیا ہوا اور کس طرح وہاں مسائل کھڑے ہوئے، ایک لمبی داستان ہے، لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہرحال اس نے وہاں عمارت سنبھالتے ہوئے آدیش دیا، امر سعد کو فوج دے کر کے بھیجا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حر ابن یزید تمیمی کو کہا ان کو کوفہ گھسنے نہ دیا جائے، آگے ہی راستے میں ان کو کیا کر دیا جائے، روک دیا جائے۔ تاریخ کربلا کا اگر صحیح مطالعہ کیا جائے تو یہ جو داستانیں گڑھی ہیں یہ داستانیں ہیں، سچائی یہ ہے کہ تھوڑی سی جماعت تھی اور ان سے لڑائی میں جو بیان کیے جاتے ہیں واقعات اتنا کچھ نہیں پیش آیا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نواسۂ رسول سے سب کو محبت اور عقیدت تھی، امر سعد کو بھی محبت اور عقیدت تھی، حر ابن یزید کو بھی، جو بعد میں جو ہے اپنے گناہ کو کفارہ کے طور پر جو ہے جا کر کے انہوں نے شرکت کس کے ساتھ کر لی تھی۔ ان دونوں شخصیتوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کر کے رکھا دونوں راستے پر کہ تم کوفہ گھس نہیں سکتے۔ حر ابن کیا نام ہے امر سعد نے پوری کوشش کی کہ حالات سازگار ہو جائیں، نارمل ہو جائیں، مصالحت کی کوئی شکل، جیسا کہ مجھے اس وقت یاد آ رہا کہ 2-3 دن اسی عرصے میں گزر گیا، ابن زیاد کو یہ احساس ہوا کہ امر سعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی ساز باز نہ کر لے۔ اس نے شمر جل جوشن کو کمانڈر بنا کر کے بھیجا، آدیش دیا کہ تم کو دوستی بڑھانے کے لیے ہم نے وہاں نہیں بھیجا ہے، تم یا تو کارروائی کرو یا پھر اس پوسٹ سے کیا ہو جاؤ، معزول ہو جاؤ، دوسرے کے ہاتھ میں کیا کر دو، کمان دے دو۔ امر سعد نے یہ خط پڑھنے کے بعد کہا اللہ گواہ رہنا، فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ آپ جانتے ہیں، دل کو دہلا دینے والے تھے۔ لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ابن زیاد کے پاس پہنچا اور اس نے یزید کے پاس بھیجا تو باقاعدہ یزید نے کہا ابن مرجانہ میں نے تم سے یہ کب کہا تھا، یعنی یزید کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں نہ گھسنے دیا جائے، اس لیے کہ اگر گھس گئے تو سیاسی بلوا وہاں ہو جائے گا، ان کو کوشش کی جائے کہ بیعت کے لیے تیار ہو جائے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں یہ بات کہی بھی تھی، اور اسی ناطے ان کی شہادت مظلومانہ ہے بھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ابن زیاد تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، مجھے سیدھے جہاں سے آیا ہو جاتا وہاں جانے دے، یا اسلامی سرحدوں کی ہرخوالی کے لیے کہیں جانے دے اور میں لڑ کر کے وہاں اپنی جان دے دوں، یا یزید کے پاس ہمیں ڈائریکٹ بھیج لے، ہم جیسے ہمارے پہلوں نے یزید کے ساتھ معاملہ کر لیا، ہمارے بھائی حسن نے ان کے باپ معاویہ سے معاملہ کر لیا، میں بھی اپنا معاملہ ان سے کر لوں گا۔ لیکن اس نے سختی کی اور کہا بیعت یہاں ہوگی اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو اپنے طور پر بھیجیں گے، جس ذلت کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت نہیں کیا اور موت کو انہوں نے کیا کر دی، اس پر ترجیح دی۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سر پہنچا وہاں پر یزید کے گھر میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یزید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے میں کیا لگتا ہے، سگا سالہ۔ اور تاریخی روایات کو اٹھا کر کے دیکھیں، حسین کی بہن زینب لٹے ہوئے قافلے سے جب یہ دریافت کیا کہ آپ جانا کہاں پسند کریں گی، مدینہ یا کہیں اور،
تو کہا ہمیں بھیج دو ہمارے ماموں کے پاس۔ ان کو اس حالت میں بھی یہ امید تھی کہ اگر کہیں سے کچھ بھی انصاف ہمیں آج بھی مل سکتا ہے تو وہیں سے ملے گا۔ گویا سیاسی حالات تھے، بسا اوقات فوج کچھ ایسی کام کر جاتی ہے یا مجبور ہو جاتی ہے جو ہونا نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، سوال کو غور سے سننا، جب سوال آپ نے کیا تو جواب کو آپ سنیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اس کو بڑی امید تھی ابن زیاد کو کہ ہم نے یزید کے اتنے بڑے دشمن کو مار گرایا، ہم کو کوئی اونچا پوسٹ دیا جائے گا۔ لیکن تاریخ سے پوچھے کوئی کہ ابن زیاد کے عہدوں کو اس نے گھٹایا ہے اور ابن زیاد کی حیثیت کو اس نے گھٹایا ہے؟ کوئی پوسٹ نہیں دیا، نہ اس کو کوئی صلہ دیا، بلکہ اس کو لان تان کیا ہے، اس کو اس نے کیا کیا ہے؟ برا کیا کہا ہے۔ البتہ جو پوری فوج تھی، اس تمام فوج کو جو آپ کے تصور میں ہوتا ہے کہ سب کو معزول کر لیا جائے یا سسپینڈ، ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب رہا مسئلہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی یہ چیز دیکھی جائے تو ان کی وہ ایک سیاسی مجبوری تھی، جانتے تھے کہ جن لوگوں نے حسین کو مار دیا ہے اگر ان کو ہم پوسٹ نہ دیں گے تو وہ ہم کو بھی مار دیں گے۔ کبھی کبھار جو گدی پر بیٹھا ہوتا ہے اس سے پوچھو حکومت کیسے چلتی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر کے بول لینا تو بڑا کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ ایک گھر کو چلانے میں 4 بھائی ہوں اور 2-4 بچے ہوں، ان کو سب کو خوش کرنا بڑا کیا ہو جاتا ہے، مشکل سا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور جو حکومتوں کو چلاتے ہیں ان کے مسائل بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث تو دونوں سوال تو ہو گیا، آپ بتائیں جس سوال کا جواب دوں۔ آپ نے بتایا ہے کہ میرے معاویہ 25 سال کی عمر میں فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، اگر ایسا ہے تو آپ کاتب وحی کیسے بنے؟ کیوں 25 سال کی عمر میں آدمی کاتب وحی بننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس کو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے پڑھنے کی جو ذمہ داری صحابہ میں سونپی تھی ان کو سونپی گئی، اس لیے کہ ان کے یہاں لکھنے پڑھنے۔ 25 سال کا آدمی جو ہے نہیں 17 سال کا محمد بن قاسم ہندوستان کو فتح کر جاتا ہے۔ ہاں 25 سال کی عمر تو بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں۔ دوسرا، حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو احتساب کے لیے طلب کیا تو انہوں نے ابو کو کوفہ آ کر کہا کہ میں معاویہ کو اپنے دلدل میں پھنسا دوں گا، یہ جھوٹی روایت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، یاد رکھنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے کہ انہوں نے غلط مشورہ دیا تھا تاکہ ان کی کرسی کیا رہ جائے، سیاسی، یعنی جیسے آج کے دور میں جو ہے گھوس دے کر کے اپنی منسٹری کو کیا کر لیا جاتا ہے۔ یہ وہ زبانیں تھیں، یہ وہ ہاتھ تھے جو اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھتے تھے۔ ان کے ہاتھ اسلام کی تلوار کو اس لیے سنبھالتے تھے کہ اسلام کا علم 4 داغے عالم میں پھیلے۔ ان کی نگاہیں پرچم اسلام کی سربلندی دیکھا کرتی تھیں۔ وہ چند دراہم و دینار کے عوض اپنے ایمان و ضمیر کا سودا نہیں کر سکتے، اور یہی بات آپ کے سامنے میں نے بتائی ہے کہ قرآن و احادیث کی یہی تصریحات ہیں۔ ان صحابہ کے بارے میں ایسی سوچ رکھنا ہی سراسر کیا ہے، غلط ہے، اور یہ روایت جھوٹی ہے۔ جی اور یزید کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ صحابی ہیں، بعض کہتے ہیں تابعی۔ آپ لوگ سوال گہرائی سے نہیں لکھتے ہیں، کسی ایک آدمی کی زبان سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یزید کو کوئی تابعی صحابی کہتا ہو۔ یزید کی پیدائش میں اختلاف ہے، شاید حضرت عثمان کے زمانے میں وہ پیدا ہوئے ہیں یا پھر اس وقت جس وقت جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن سے کیا کر لی تھی، تو اللہ کے رسول تو دنیا میں تھے ہی نہیں، اس کے بعد وہ پیدا ہوا یزید، تو کہاں سے جو ہے صحابی ہو جائیں گے؟ صحابی کی ایک تفصیل ہے اور اس کی ایک تشریح ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کی ہو، ملاقات کی ہو۔ اور یزید نے کہا کب اللہ کے رسول سے پیدائش نہیں تو ملاقات کیسے کی؟ یہ سوال جو ہے اس ناطے جو ہے صحیح نہیں۔ چلیں جو موضوع سے متعلق ہو اس کو زیادہ ہے، آپ بتائیے۔
काम क्या है जिस तरह नेटो फौज अखबार में आप कोई सवाल है? ये आम होगा पब्लिक में सवाल नहीं, इसको बाद में पूछा एक समय काफ़ी तेज बर्तन में। अच्छा, और देखें, ये दुआ की दरख्वास्त है। दुआ की दरख्वास्त इसको भेजें। कहा कि जिस तरह नेटो फौज अक़वाम मुत्तहिदा ने कायम की है, उसी तरह क्या इस्लामी फौज कायम नहीं की जा सकती? तिरपन मुस्लिम ममालिक हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता जो मुस्लिम ममालिक के बचाव के लिए उठ खड़े हों? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने उस सिलसिले में क्या कुर्बानी दी? आपने अपनी फौज अपने गांव की बनाने की कोशिश की, अपने बेटों की इस्लामी फौज बनाने के लिए आपने कमर कसी कि मैं उनको दीन पढ़ाऊंगा और ये दीन के प्रचारक बनेंगे, ये हलाल खाएंगे, सच्चाई की तालीम देंगे। या आपने अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो के मुकाबले में अपनी फौज एक बार की बना ली? स्टेप बाय स्टेप कोई चीज होती है ना। काश कि ऐसा हो जाए। आलम इस्लाम में बैठे हुए जो सियासतदां हैं, अल्लाह उन्हें ऐसी तौफीक दे दे और अल्लाह ताला उनके हाथों ऐसा कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे दे। हम ये दुआ करते हैं, हमारी एक तड़प है, हमारी ये तमन्ना है। फिर हमारे दरमियान से मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो, उमर जैसे गय्यूर इंसान पैदा हो, हमारे दरमियान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा हो जाएं, जो उम्मत इस्लाम की नैया को मझधार में डूबती हुई नैया को जो है साहिल मराज से जो है हमकनार कर दें। ये हमारी दुआ है। लेकिन ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हमारे अंदर फिलहाल तो ऐसी कोई ताकत नहीं और अल्लाह ताला एक इंसान को उसके ताकत भर ही हम दुआ जरूर कर सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वाकई हम लोग बातें बहुत करते हैं, काम कम करते हैं। बिलाशुबा ये सवाल इस पस मंजर में है और ये गैरत दीनी की दलील है। और अरा खलल रिमाद वमीज़ा जमरीन फयूशिकु अन यकून लहु इस्तरामु, आज भी हमारे अंदर ईमान जिंदा है, गरचे हमारे यहाँ सुस्तियाँ गुनाह बढ़ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान के नाम पर जला और हम मुसलमान के खून को बहते हुए जब देखते तो हमारे दिल में एक तड़प पैदा होती है। ये दीनी गैरत की दलील है। ये दीनी गैरत की क्या है? दलील है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गज़ा के मुसलमान मारे जा रहे हैं। सहूनी ताकतों ने तख्ते जुल्म सितम उनको बनाया। हम ताकत नहीं रखते कि वहां पहुंच जाए। कामा पासपोर्ट दुनिया की सिस्टम निजाम बहुत टेढ़े हैं, लड़कर अपनी जान दे दें, लेकिन जज्बा तो उठता है। लेकिन हम ये कहते हैं, क्या उनके तई जो हमारे ऊपर दुआ की जिम्मेदारी है हमने पूरी कर दी? हमने रात की तन्हाइयों में सज्दा रेज होकर के क्या उनके लिए दुआ किया कि अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों की जो है क्या गैब से मदद कर दे और उन मुसीबत की इस घड़ी में उनके लिए जो है उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए कोई सामान पैदा कर दे? हमने दुआ की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 2 कतरे अल्लाह की निगाह में बहुत महबूब हैं। कौन से 2 कतरे? आंख का वो आंसू जो अल्लाह के खौफ से रात की तन्हाई में क्या हो जाए? बह जाए, और जिस्म का खून का वो हिस्सा जो अल्लाह के रास्ते में शहादत के राह में क्या हो जाए? बह जाए। तो मेरे भाई, कम से कम जिस लायक हम हैं उतना तो हम करें। लेकिन कोई चीज करने से पहले आपको एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, वरना जो है उल्टा सीधा करने से आफत और बढ़िया है। जिस तरह बात लोगों की जाती मफाद परस्ती की बुनियाद पर जो मसाइल आज पेश आए हैं गज़ा के अंदर, वो हकीकतन जाती मफाद परस्तियां थी, कुछ लोगों की सियासी। जब आपके पास ताकत रहे तो क्यों आप जो है क्या नाम है जोर आजमाई की क्या करते हैं? ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी पड़ी है कि आपने मुसालहत से काम किया, हत्ता की साथी मारे गए, परेशान किए गए, तख्तों जुल्म सितम बनाए गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकदमी कब की? जब आपको जो है क्या नाम है ताकत मिल गई। जी ये मुतार मिसाल में क्या इस्लाम में वजीफा पढ़ने के बारे में क्या हुक्म है? वजीफा से क्या मुराद है? दुआएं मखसूस लोगों की जो लिखी हुई हैं, शिरकिया दुआओं पर मुश्तमिल, या जिक्र अस्कार? जिक्र अस्कार से अगर कोई जबान तर हो, यही मतलूबे जिंदगी है, यही मतलूबे जिंदगी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप दिन भर में 70 मरतबा, बाज़ रिवायतों में आता है 100 बार क्या कहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इस्तिग़फ़ार किया करते थे। आपके गुनाह बख्शे हुए,
آپ اولاد آدم کے سردار، پھر بھی اس کثرت سے آپ ذکر و استغفار کرتے تھے. ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے پھر بھی ہماری زبان نہیں کھلتی، یہ محرومی ہے. کرنا چاہیے، کثرت سے ذکر و اذکار کرنا چاہیے. ایک مسلمان اور کافر کا ایک ہی برتن میں ساتھ ساتھ کھانے کا حکم کیا ہے؟ بھائی میرے، کیوں کھاتے ہیں آپ؟ مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ آپ کی کمپنی میں کوئی کافر کام کر رہا ہے تو آپ نے اس کے تئیں دین کی، اسلام کی ذمہ داری پوری کی، آپ نے اس کو سمجھایا اپنے اخلاق اور ویوہار سے، چال چلن سے کہ اسلام کا کیا معنی ہوتا ہے، یا اسی جیسے آپ جو ہے حیوان کی طرح زندگی گزارتے رہے؟ اگر آپ ایک ہندو کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی برتن میں آپ کھانا کھاتے ہیں، مقصد آپ کا دعوت ہو جائے کہ تاکہ اس کے دل کو کیا کر لوں. کھانے کا انداز الگ ہوگا، اگر سوکھی چیز ہے تو مشکل نہیں، لیکن اگر سیال چیز ہے تو اپنے سائڈ سے آپ نے کیا کر لیا، کھا لیا. اس کا جھوٹا نہیں، روٹی کھائی گئی، ایک روٹی لقمہ توڑ کر کے کھا لیا گیا، دوسرا پھر دوبارہ کٹا ہوا لقمہ اس میں نہ ڈالا جائے. بات سمجھ میں آئی؟ اور اس طرح سے آپ نے اس کے دل کو جیتنے کی کوشش کی تو میرے سمجھ سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اس طرح سے جھوٹا کسی ہندو کا کھانا، تو مسلمان کا جھوٹا پاک ہے، ہندو کا جھوٹا پاک نہیں ہے. اور وہ برتن جو آپ کہہ رہے ہیں ساتھ گویا اس کا نہیں ہے. اور کسی غیر مسلم کے برتن کا استعمال بھی ضرورت کے تحت جائز ہے اور کیا جا سکتا ہے. ہاں الا یہ کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں برتن میں وہ شراب پیتا ہے یا فلاں، تو ایسی صورت میں اس سے اجتناب کیا جائے گا. لیکن اگر مجبوری آ جائے تو اس کو بھی دھل کر کے استعمال کرنا کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا. میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں اور 4 سال تنخواہ میں بھی. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دے. امام جو جہری نماز پڑھ رہا ہو کم از کم کتنی آیات پڑھ سکتا ہے؟ 3. بعض لوگ کہتے ہیں 3 آیات سے کم نہیں پڑھ سکتا. میرے خیال سے یہ بات صحیح ہے. ہاں تو دیکھیں، فقرؤ ما تیسر من القرآن بدرجہ مجبوری ہے. آپ ما تیسر من القرآن اگر آپ کو نہ یاد ہو، لیکن اگر یاد ہو تو ہمیشہ ایک چیز کوشش کرنی چاہیے، اختلاف سے بچنے کی. میری بات سنیں گے آپ غور سے. ایسے مسائل جن میں اختلاف ہو اور ایسے مواقع جہاں پر نماز پڑھنے والے مختلف افکار لوگ ہوں، ہر ممکن انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دلوں کو دکھایا نہ جائے. آپ یہ بتائیے مجھے کہ اگر آپ کے اس معاملے سے وہاں خلفشار پیدا ہو سکتا ہے تو یہ کام میں بہتر 3 آیت پڑھیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ لیں. اب نہ یاد ہو اس کے آگے اور کسی نے ایک ہی آیت پڑھی تو نماز ہو جائے گی، میرے علم کے حد تک اس کی نماز کیا ہوگی، صحیح ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں. جی ہاں جناب یہ بتائیں کیا عورت اور کیا ہے یہ مجھ سے بغل اور زیر ناف اتارنے کے لیے اس طرح یا بلیڈ استعمال کر سکتی؟ جی ہاں کر سکتے. اللہ لا یستحی من الحق، حق بات سے کوئی شرم نہیں. ہمارے یہاں ایک تصور عجیب سا پایا جاتا ہے. اچھا کہ آپ نے سوال کیا. بعض عورتوں کے ہاں ذہن میں اس طرح کی بات بعض بھائیوں نے بتایا کہ وہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم نے بلیڈ استعمال کی تو لاش ہماری مرنے کے بعد وزن ہو جائے گی، بھاری ہو جائے گی اور وغیرہ وغیرہ. یہ ایک توہمات اور خرافات آپ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب گھر سے باہر رہو اور گھر واپس آؤ تو اپنے اہل کو خبر دے دو. یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں یعنی کام نہیں کہہ لیجیے یا پہنچتے تو آپ مسجد میں جاتے پھر 2 رکعت پڑھ گھر آتے تاکہ اس طرح سے. آج کا زمانہ سے آپ کے پاس موبائل ہے اور ذرائع اس کو خبر دیا جا سکتا. مقصد کیا تھا؟ اللہ کے رسول صاحب طور سے بتا دی اس میں لتحد المغیبہ ترجمہ کریں مانا تاکہ عورت لوہے کا استرے کا کیا کر لے. وہ عورت جسے اس کا شوہر کئی دنوں سے غائب ہے وہ اپنے شوہر کے اس طرح استعمال کر کے تیاری کر لے.
गोया ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि 4, 6, 10 रोज 1 महीना के बाद शौहर आया तो औरत गंदे संदे हालत में आए जिससे उसको नफरत सी क्या हो जाए, बल्कि उसको और ज़ीनत में से ये भी है कि वो अपने शर्मगाह पर इस्तेमाल कर ले उस्तरा, बाल साफ कर ले, या आज का जमाना तरक्की याफ्ता है, साबुन वगैरह जो है कुछ भी कर ले ताकि उसको जो है नफरत या घिन महसूस ना हो, और ऐसा करना जायज है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये आप जवाब देंगे। मसला है। जी हाँ, मुता और मिस्यार में क्या फर्क है? भाई अपनी बीवी है आप क्या नहीं? हाँ, फर्क बहुत है। मिस्यार की शक्ल जो हमको समझ में आती है वो ये है कि एक औरत अपने हक से तनाजुल करती है। मसलन कोई औरत टीचर है, वो अपने बाप की अकेली है, पैसों की कमी उसके पास नहीं है, वो चाहती है कि मैं अपने माँ की खिदमत करूं, लेकिन उसकी एक जरूरत है, जिस तरह इंसान को खाने की जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा इंसान को जिनसी तसल्ली की भी क्या होती है, जरूरत होती है। हलाल तरीके से वो चाहती किसी इंसान से मैं शादी करूं, लेकिन वो शर्त लगा लेती है कि मैं आपकी खिदमत बदनी नहीं कर पाऊंगी, मसलन आपका खाना नहीं पका सकती, मैं आपका कपड़ा नहीं धुल सकती, आप कहोगे कि आपके साथ मैं जो है 200 किलोमीटर जो है छोड़ के अपनी माँ को जाऊं, ये नहीं कर सकती, लेकिन हलाल तरीका हो जाए, आप मेरे शौहर हो, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूं, आप मेरे पास आया कीजिए और इंसानी जिनसी ताल्लुकात हम कायम करें, जिससे आपको भी इफ़्फ़त व पाक दामनी हासिल हो, मुझसे भी मुझे भी हासिल हो, इससे बाकायदा नस्ल भी चलेगी, महदूद भी नहीं रहता कि 2 दिन 4 दिन। बात समझ आई? इन्हीं शराइत के पेश नजर, और औरत भी अपने हक से तनाजुल कर लेती है, कहती है कि शौहर से कि आपसे ये हुकूक, आप अपने इन हुकूक से मुझसे तनाजुल कर लीजिए, उसके मुकाबले में मैं आपसे तनाजुल करती हूँ कि मैं आपसे खर्चा नहीं मांगूंगी, आपसे घर सुकना नहीं मांगूंगी। तो ये तो आदमी अपना हक तनाजुल कर सकता है, विड्रा कर सकता है, और इस नाते मिस्यार को उलमा ने जायज करार दिया। मुता में क्या होता है जो नस्सन हराम है, और बाकायदा वो शादी चंद रोज की होती है, और ये कई मरहले पर हराम हुआ, बिलाखिर जो है खैबर में हमेशा के लिए कयामत तक के लिए मुता हराम होगा। दोनों में काफी फर्क है, इस नाते मुता को मिस्यार से ना जोड़ा जाए। जी, और किसी को कोई सवाल है या प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान कर दिया जाए? बैठने के भाई 5 आदमी अराकीने यह कहिए 5 लोग बैठेंगे के प्लेट पे, और माशाल्लाह आज की मजलिस तो इतनी ज्यादा है, इस वक्त बोलने को जी से आता है। आप लोग आए बाद में, काश की ये तादाद सुबह में हुई होती, जोहर बाद हुई होती, लेकिन चलें, अच्छी बात है, खैर की मजलिस में आपने शिरकत की। अल्लाह ताला आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमको खैर पर इकट्ठा कर दे। जिस तरह हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में भी इकट्ठा कर दे। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पर न जा, हमारी मजबूरियों को देख, और गैब से हमारी और हमारे मुसलमान भाइयों की जो आलम इस्लाम में बसते हैं उनकी मदद फरमा दे। वस्सलाम।